میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ 2-3 دن پہلے اخبار میں انٹرنیشنل پیج پہ ایک خبر تھی اور ایک تصویر تھی کہ جناب چین نے ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ وہیکلز چھوٹی چھوٹی بنا لی ہیں، ٹیکسی کے طور پہ چلیں گی۔ میرا خیال ہے 4 سواریاں اس کے اندر بیٹھ سکتی ہیں یا 5، اور وہ چونکہ رش بہت ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شہروں کے اندر پہنچانے کے لیے وہ استعمال کی جائیں گی۔ چین میں تو یہ کام چل جائے گا کیونکہ چین میں قانون بڑا سخت ہے۔ وہاں پہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں تو پورا چین تو دیکھا نہیں ہے، میں نے تو زنجیانگ کے شہر تاشقرغان، یارقند، کاشغر، کارگلک یہ شہر دیکھے ہیں، اور چونکہ بائی روڈ یہاں سے سفر کر کے خنجراب کے بعد تاشقرغان سے کاشغر گیا، وہاں پہ کچھ دن رہا، پھر میں یارقند گیا، وہاں پہ کچھ دن رہا، پھر کارگلک گیا، وہاں پہ کچھ دن رہا، اور پھر میں پہاڑوں میں چلا گیا۔ 2006 کی بات ہے۔ تو میں دیکھتا تھا کہ قانون بڑا پکا ہے، کوئی الٹے ہاتھ پہ نہیں چل رہا ہوتا۔ ہمارے یہاں تو یہ عام ہے کہ سڑک کے دونوں طرف پہ، دونوں سائیڈوں پہ آپ چل سکتے ہیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ بلکہ یہ جو ہمارے گرے رنگ کے وردی میں کارڈ بورڈ کٹ آؤٹس انہوں نے کھڑے کیے ہوتے ہیں سڑکوں پہ، جو ہر وقت اپنے فون سے ہی کھیلتے رہتے ہیں، وہ ان کا تو یہ ہے کہ وہ اس کو میرا خیال ہے اپروو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پٹھے پاسے آؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے ایک بار دیکھا جوہر ٹاؤن کا اس کے اوپر لگا بھی ہوا تھا، ٹریفک پولیس جوہر ٹاؤن سیکٹر یا جو بھی وہ لکھتے ہیں، اپنی گاڑی میں وہ 2 بندے جا رہے تھے، سامنے سے ایک رکشے والا آ رہا تھا، اور میں جس پوزیشن میں تھا وہاں سے میں نے دیکھا کہ رکشے والے نے ٹریفک پولیس کی گاڑی آتے ہوئے دیکھی تو وہ ڈر گیا، اس کے چہرے پہ خوف تھا۔ پر ٹریفک پولیس والے چیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں بیدا حق کے بھائی پٹھے پاسے آنا چاہتا ہے آوے سانو کی ہے۔ انہوں نے اپنی گاڑی ٹریفک میں گھسا کے تو اس کو رکشے والے کو الٹا جانے دیا۔ بہت اچھے لوگ ہیں، ویسے پتہ نہیں کھڑے ہو کے وہ چلان سا کیا کر رہے ہوتے ہیں، 7-8 کا ایک جھمگٹا ہوگا، وہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے کچھ بندوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے، اور ادھر سے دھڑا دھڑ الٹے ہاتھ ٹریفک چل رہی ہوگی۔ تو چین میں الٹے ہاتھ میں نے کسی کو نہیں آتے ہوئے دیکھا تھا، مطلب شہروں کے اندر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ جب میں کاشغر سے یارقند جا رہا تھا تو میں تب بھی نوٹ کر رہا تھا کہ یہ گدا گاڑیوں پہ لڑکیاں بچیاں بھی چلا رہی ہوتی تھیں گدا گاڑی، یا کوئی بندہ چلا رہا ہوتا تھا، وہ بھی سڑک کے سیدھے ہاتھ جا رہے ہوتے تھے، وہ بھی سڑک کے الٹے ہاتھ نہیں چلتے تھے۔ اور وہاں تو پولیس بھی مجھے نہیں نظر آتی تھی۔ شہر میں تو پھر اکا دکا کوئی پولیس والا نظر آ جاتا تھا، کم نظر آتا تھا ویسے تو، لیکن وہ دیہات میں بھی جو تھا وہ ہر کوئی ٹریفک کے قانون کے مطابق چلتا تھا۔ اب ہمارے یہاں جس طرح یہ پھٹیوں والے چلتے ہیں، میں تو انہیں کاکروچ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی یہ بھڑی گل ہے، انج نہیں کہنا چاہیے، لیکن طریقہ ان کا وہی ہے۔ جیسے کاکروچز اگر بہت سارے کسی سور میں سے نکل آئیں، کسی گٹر میں سے نکل آئیں، تو ان کے پاس کوئی سسٹم، کوئی طریقہ نہیں ہوتا، کوئی سوچ سمجھ نہیں ہوتی، وہ بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ وہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں پاجڑ پئی ہوندی ہے، وہ پاجڑ پئی ہوندی ہے کاکروچز دی، تو یہاں ہماری پھٹیوں والوں کی پاجڑ پئی ہوتی ہے۔ اس نے نہیں دیکھنا کہ وہ آپ کے اس ہاتھ سے گزر رہا ہے یا اس ہاتھ سے گزر رہا ہے، وہ گزر جائے گا اور آپ کا نقصان کر کے جائے گا۔ اچھا، وہاں چین میں جو میں نے ایک چیز اور دیکھی تھی نا کہ وہ قانون کو کس طرح سے مطلب وہ انفورس کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اگر کوئی بڑا آدمی ہو تو یہ پولیس والے تو بیچارے مناتے ہی رہتے ہیں، معذرت ہی کرتے رہتے ہیں، اپولوجیٹک سے ہو جاتے ہیں اس کے آگے، اور بڑی گاڑی والے کو کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، وہ ہمارے جیسے ہماتڑوں کو ہی روکتے ہیں۔ تو وہ وہاں پہ میں نے ایک شام، میں اپنے جو میرا گائیڈ اور انٹرپریٹر تھا اس کے ساتھ میں کہیں جا رہا تھا، تو پیدل ہم چل رہے تھے فٹ پاتھ کے اوپر، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک کھڑی ہے گاڑی، اور آگے پولیس کی کار بھی کھڑی ہے، اور یہ بندہ ایک انہوں نے کار کے آگے بٹھایا ہوا ہے سٹول کے اوپر، وہ جو کیمپ سٹول نہیں ہوتے فولڈنگ، اس سٹول کے اوپر بندہ بٹھایا ہوا ہے، اور وہ کار کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو میں نے اپنے جو انٹرپریٹر تھا، وہاب اس کا نام تھا،
میں نے اس سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتا ہے یہ بندہ فل بیم کر کے آ رہا تھا اور یہاں فل بیم میں چلانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ سڑکوں پہ بتیاں لگی ہوئی ہیں، آپ لو بیم میں چلائیں آرام سے گاڑی، دوسرے کو کیوں اندھا کرنا ہے؟ تو یہ فل بیم پہ آ رہا تھا، اب اسے انہوں نے فل بیم کر کے اس کی گاڑی کی اس کو بٹھایا ہوا ہے، اس نے 5 منٹ بتی کو گھورنا ہے، اگر اس نے آنکھ جھپک دی تو پھر 5 منٹ چالو ہو جائیں گے، جب تک کہ یہ پورے 5 منٹ بتی کو ایسے کر کے گھورتا نہیں رہے گا نا، اس کے 5 منٹ چالو ہی رہیں گے۔ میں نے کہا یار واہ۔ اور اپنے وطن عزیز کے اندر یہ ہے کہ اب یہ کاکروچز نے اپنی پھٹ پھٹیوں کے اوپر وہ لیزر لائٹس لگائی ہوئی ہیں جو یوں 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 کرتی ہیں، وہ پیچھے سے بھی آ رہا ہو تو آپ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں اور آگے سے آ رہا ہو تو آپ کا دل کرتا ہے کہ انہوں تھلے ہی دے دیں ہمیں۔ تو اب قانون یعنی یہاں پہ کہ کوئی بھی ٹریفک کا قانون نہیں ہے، ٹریفک پولیس ہماری ناکارہ ہے۔ اب ہوگا کیا اگر آج سے 50 سال یا 30 سال بعد چائنا والے جو ہیں وہ جو انہوں نے وی ٹی آل بنائے ہیں، ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ وہیکلز جو انہوں نے بنا لی ہیں، وہ پاکستان میں بھی بھیج دیں، جیسے ان کی ساری گاڑیاں آج کل تو چین سے ہی آ رہی ہیں، تو ایتھے کی ہوئے گا؟ یہاں روز کے میرا خیال ہے کوئی 5-10 لاکھ بندہ مرے گا، ہر جس کے پاس وہ وی ٹی آل ہوگی نا وہ اگلے دن مرا پڑا ہوگا، کیونکہ وہ اڑا تو لیں گے ایک بار، پھر اس نے کہنا اوہ یار میں بٹوا گھر بھول آیا شیوں، واپس جب وہ موڑے گا تو پیچھے سے دوسرا بھی آ رہا ہوگا نا، وہ اس کو ٹکرائے گا، اور پھر پورے آسمان پہ کاکروچ ہی کاکروچ ہوں گے۔ ابھی تو صرف سڑکوں کے اوپر کاکروچ ہیں، پھر پورے آسمان پہ کاکروچ ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہم چلاتے ہیں، جو جیسے یہ انہیں پسو پڑے ہوتے ہیں، یہ جو پھٹ پھٹیوں والے ہیں، ایک مصیبت میں ہوتے ہیں کہ میں اترو نکل جاؤں، میں ایتھے وڑ کے نکل جاؤں، ایتھے وڑ کے نکل جاؤں، وہ جو ان کی ایک پریشانی ہوتی ہے، ایک مصیبت ہوتی ہے۔ تو جب یہ وہ وی ٹی او ایل اس طرح چلائیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ بچے گا ایک بھی نہیں۔ اور ہم اب اس وقت میرا خیال ہے 250-300 ملین کی آبادی پہ پہنچ چکے ہیں، گورنمنٹ تو کہتی ہے 250 ملین ہے، ہمارا خیال ہے 300 ملین تو ہوں گے، کیونکہ جس طرح سے خلقت پھر رہی ہے۔ تو پھر میرا تو خیال ہے کہ چین والوں کو چاہیے وہ دستی ذرا جلدی بھیج دیں ہمیں یہ وی ٹی او ایل، تاکہ ہماری آبادی یہ روز کے کوئی 2-4 لاکھ بندے مریں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آبادی ہماری کم ہو جائے، کیونکہ ساڈے کول اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ چین والوں کی جب آبادی زیادہ تھی نا تو انہوں نے وہ 1 بیبی قانون بنا دیا تھا اور ہر کوئی ایک ہی بچہ پیدا کرتا تھا۔ اس وقت ابھی شاید وہ الٹرا ساؤنڈ تو ایجاد نہیں ہوا تھا، پیٹ میں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کیا ہے، سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتہ تھا، ہن سارے نوں پتہ لگ گیا۔ تو وہ سنا ہے کہ اگر بچی ہوتی تھی تو وہ مار مور دیا کرتے تھے، غائب کر دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے لیکن وہ 1 بیبی قانون کر کے تو اپنی آبادی پہ قابو کر لیا۔ ویسے قابو ساروں نے ہی کر لیا، بنگلہ دیش نے بھی کر لیا، انڈیا نے بھی سنا تھوڑا کر لیا، اس وقت پاکستان سپیڈ جا رہا ہے۔ تو آگے ہم نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ بس جو ایک واحد طریقہ مجھے نظر آ رہا ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ چائنا والے ہمیں سستے وی ٹی او ایل بنا کے دے دیں، تو پھر ہی ہمارا کچھ آبادی کا کام بہتر ہو سکتا ہے، ورنہ تو ہر طرف سے خرابہ ہی خرابہ ہوگا۔